السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا 12ویں کلاس کی اسلامیات اختیاری کی احادیث مبارکہ کا تیسرا لیکچر ہے۔ اسٹوڈنٹ، احادیث مبارکہ میں سے آپ کا تقریباً 50 نمبر کا پیپر بنتا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ 24ویں حدیث ہے حضرت عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن نبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن ربی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی میں سے ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہی بات حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، کہتے فیما یروی عن ربی، ان روایات میں سے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ عز و جل انہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم، بے شک میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، علی نفسی، اپنے آپ پر، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وجعلتہ، اور بنا دیا ہے، بینکم، تمہارے درمیان بھی، محرما، حرام، یعنی تم پر بھی حرام ہے تم ایک دوسرے پر ظلم کرو۔ ٹھیک ہے جی، فلا تظالموا، فرمایا کہ ظلم نہ کرو، یا عبادی، اے میرے بندے، کلکم، تم تمام کے تمام ظالم، گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ساری دنیا جو ہے گمراہ رہے اور ضلالت میں جو ہے وہ بھٹکی جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا فرمایا، فاستہدونی، بس مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، اہدیکم، تو میں تم کو ہدایت دوں گا، یا عبادی، اے میرے بندے، کلکم، تم تمام کے تمام، جائن، بھوکے ہو، الا من اطعمہ، سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ تو پھر کیا کرنا ہے، فاستطعمونی، بس مجھ ہی سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تم کو کھانا دوں گا، یا عبادی، اے میرے بندے، کلکم عارن، تم تمام کے تمام ننگے ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں، فاستکسونی، بس مجھ ہی سے کپڑا طلب کرو، اکسکم، میں تم کو کپڑا دوں گا۔ جب بھی بندہ دنیا میں آتا ہے ننگا ہوتا ہے، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ اللہ کپڑے پہناتا ہے۔ اگر اللہ کپڑے نہ پہنائے تو ساری دنیا ننگی رہے۔ یہ اللہ کے ہی فضل سے ہے، کھانا بھی اللہ کے فضل سے، ہر کام اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت دینے والا بھی میں ہوں، ٹھیک ہے جی، اور کھانا کھلانے والا بھی میں ہوں، اور کپڑے پہنانے والا بھی میں ہوں۔ تو مجھ ہی سے کپڑے مانگو، مجھ ہی سے کھانا مانگو، مجھ ہی سے ہدایت مانگو۔ ٹھیک ہے جی، یا عبادی، اے میرے بندے، انکم یخطون، بے شک تم خطا کرتے ہو، تم غلطیاں کرتے ہو، باللیل، رات کو بھی، والنہاری، اور دن کو بھی، وانا اغفرکم، انا اغفرک الذنوب، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، جمیعا، تمام کے تمام لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، فاستغفرونی، پس مجھ ہی سے مغفرت طلب کرو، اغفرکم، میں تمہاری بخشش کر دوں گا، یا عبادی، اے میرے بندے، انکم، بے شک تم، لم یبلغوا ضری، بے شک تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، فتضرونی، مجھے تکلیف پہنچانا، ولم یبلغوا نفعی، تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، فتنفعونی، مجھے نفع پہنچانا، یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم، اگر تمہارے پہلے یعنی جو مر چکے ہیں، وآخرکم، اور بعد والے، وانسکم، اور انسان، وجنکم، اور جن، کانوا علی اتقى قلبی، ہو جائیں بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، رجل واحد منکم، جتنا کوئی ایک شخص تم میں سے ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ جتنے مر گئے، جتنے زندہ ہیں، جتنے جن و انس ہیں، اگر تمام اتنے نیک ہو جائیں جتنا کہ کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے، جتنا مطلب کوئی ہو سکتا ہے، سارے ہی اتنے زیادہ نیک ہو جائیں، تو ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، تو یہ ان کا اتنا زیادہ نیک ہو جانا میری بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے جن و انس، كَانُوا عَلَىٰ افجر قلب رجل، اتنے زیادہ برے ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں، فاجر ہو جائیں، کواحد منکم، جتنا کوئی تم میں سے ہو سکتا ہے،
ما نقض ذالک من ملک شیئا، تو یہ میری بادشاہت میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں کر سکتے، ما نقض نہیں کمی کر سکتے، ذالک یہ من ملک شیئا میری بادشاہت میں کچھ بھی۔ یا عبادی اے میرے بندے، لو ان اولکم اگر تمہارے پہلے، وآخرکم اور تمہارے بعد والے، وانسکم وجنکم تمہارے جن و انس، قاموا فی صعید اگر کھڑے ہو جائیں ایک میدان میں، ایک صعید میں، واحد کسی ایک میدان میں، ٹھیک ہے جی، فاسألونی اور مجھ سے سوال کریں، مجھ سے مانگے، فأعطیت تو میں عطا کروں گا، سب کو دوں گا، کل واحد ہر ایک کو مسألتہم اس کے سوال کے مطابق۔ کہا کہ اگر تمام تمہارے پہلے اور بعد والے تمام جن و انس ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور مجھ سے مانگے تو میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق دوں گا، ما نقصا تو یہ میرا دے دینا ان کو نہیں کمی کرے گا، مما عندی جو کچھ میرے ہے پاس ہے، تو میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، الا کما ينقص کہ جتنی کی کمی ہو جاتی ہے، المخیت جب ایک سوئی اذا داخل البحر جب ایک سوئی کو جو ہے سمندر میں داخل کیا جاتا ہے، کہا کہ میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ ایک سوئی کو ایک بہت بڑے سمندر میں آپ داخل کرتے ہو، جب باہر نکالتے ہو جتنا کا پانی سمندر سے کم ہوتا ہے اتنی ہی میرے خزانے میں کمی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان جنوں انس جو مر گئے جو زندہ ہیں سب کھڑے ہو جائے ایک میدان میں اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو عطا کر دے، تو کہا کہ اس عطا کرنے سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ ایک سوئی کو اگر بڑے سمندر میں آپ ڈال دیتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں اس سے جتنی پانی میں کمی ہوتی ہے تو اتنی جو ہے میرے خزانے میں کمی ہوگی، تو بڑے سمندر میں کیا کمی ہوتی ہے ایک قطرہ سے جو وہ سوئی کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا عبادی اے میرے بندے، انما ہی اعمالکم کہا کہ یہ تمہارے اعمال ہی ہیں، احصیہا جس کو میں گنتا ہوں، لکم تمہارے لیے، یعنی ان کا حساب کتاب رکھتا ہوں، قیامت میں اس کا اجر اور جزا ملے گی، برے ہوں گے تو سزا ملے گی، اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، ثم اوفیکم پھر تم کو اس کا بدلہ بھی دوں گا، ایھا فمن وجد خیرن اے لوگو جو بھی تم میں سے کوئی اچھائی پائے، بھلائی پائے، کوئی مطلب نعمت اللہ کی پائے، فلیحمد اللہ پس وہ اللہ کی تعریف کرے، ومن وجد غیر ذالک جو اس کے علاوہ کچھ پائے، ٹھیک ہے جی، فلا یلومن تو وہ ملامت نہ کرے کسی کو، الا نفسہ سوائے اپنے آپ کے۔ کہا کہ اگر تم کوئی مصیبت پاتے ہو تو پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، کیونکہ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی ہی سزا ہوتی ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے لیکن عام طور پہ انسان کے گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ تو کہا کہ اگر کوئی نعمت پاتے ہو تو اللہ کا شکر کرو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور جو سزا تم کو ملتی ہے وہ تمہاری خطاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے کسی اور کو ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ان ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یروی عن ربہ عز وجل ان روایات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز وجل سے روایت کرتے ہیں، انہ قال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے میرے بندے میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا پس ظلم نہ کرو، یا عبادی اے میرے بندے کلکم ضال الا من ہدیتہ تم تمام کے تمام گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی پس مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو، اہدکم میں تم کو ہدایت دوں گا، یا عبادی کلکم جائن الا من اطعمہ اے میرے بندے تم تمام کے تمام بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں، فاستطعمونی پس مجھ ہی سے کھانا طلب کرو، اطعمکم میں تم کو کھانا دوں گا، یا عبادی اے میرے بندے کلکم عار الا من کسوتہ تم تمام کے تمام ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑے پہنا دوں، فاستکسونی پس مجھ ہی سے کپڑے طلب کرو، اکسکم میں تم کو کپڑے دوں گا، یا عبادی اے میرے بندو انکم یخطون باللیل والنہار تم غلطیاں کرتے ہو صبح اور شام، وانا اغفر الذنوب میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں جمیعا تمام کے، فاستغفرونی پس مجھ ہی سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم میں تمہیں بخش دوں گا، یا عبادی اے میرے بندے انکم لم یبلغوا ضری تم مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، فتضرونی مجھے تکلیف پہنچانا، ولم یبلغوا نفعی تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، فتنفعونی مجھے کوئی نفع پہنچانا، یا عبادی اے میرے بندے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اگر تمہارے پہلے اور بعد والے جنوں اور انس
کانو علی اتقا قلبی رجل واحد منکم، اگر وہ اتنے زیادہ نیک ہو جائیں جتنا کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، یہ تمام کا نیک ہونا میری بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا، لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے، و انسکم و جنکم، تمہارے جن و انس، کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم، اتنے زیادہ فاجر اور گناہگار ہو جائیں جتنا کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے، ما نقص ذالک من ملک شیئا، تو یہ میری بادشاہت میں کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے، یا عبادی، اے میرے بندے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے پہلے اور بعد والے، تمہارے جن اور انس، قاموا فی صعید واحد، اگر کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فاسألونی اعطیت، میرے سے سوال کریں میں ان کو دوں گا، کل واحد مسألتهم، ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق، ما نقص ذالک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا دخل البحر، کہا کہ یہ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے سوائے اتنی جتنا کہ اگر ایک سوئی کو ایک سمندر میں داخل کر دیا جائے اس سے کمی واقع ہوتی ہے، سمندر میں کمی واقع ہوتی ہے، یا عبادی، اے میرے بندے، انما ہی اعمالکم، کہا یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم ثم اوفیکم، کہا ان کو میں گن کے رکھتا ہوں، ان کا شمار کرتا ہوں، پھر تم کو ان کا بدلہ دوں گا، ایھا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اے لوگو جو بھی تم میں سے کوئی بھلائی پائے، کوئی خیر پائے، کوئی نعمت پائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ومن وجد غیر ذالک، جو اس کے علاوہ کچھ پائے یعنی کہ مصیبت پائے، بریکٹ میں لکھ دیں، فلا یلومن، تو وہ ملامت نہ کرے، الا نفسہ، سوائے اپنے نفس کے، کہا کہ جو بھی تم میں سے کوئی برائی پائے، جو بھی تم میں سے کوئی مصیبت پائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا، کہتے ہیں یہ بھی ایضا کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، یعنی جس طرح پہلی حدیث بھی حضرت ابو ذر غفاری سے روایت تھی تو یہ بھی حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے، ان ناسا، بے شک کچھ لوگ، من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سے، قالوا لنبی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذہبا، آگے بڑھ گئے ہیں، اہل الدثوری، مال و دولت والے، بالاجوری، اجر میں، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، پیسے والے، مال و دولت والے، وہ اجر میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، یصلون، ہم نماز پڑھتے ہیں، کما یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، کما نصلی، جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یصومون، وہ روزے رکھتے ہیں، کما نصوم، جس طرح کہ ہم روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون، وہ صدقہ کرتے ہیں، بفضول اموالہم، اپنے زائد مال کا، مطلب یہ ہے کہ ہم صدقہ نہیں کرتے، باقی کام تو ہم بھی کرتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ پیسوں کا صدقہ کرتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا لیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ کچھ نہیں دیا کہ تم بھی صدقہ کرو، وان بکل تسبیحۃ، بے شک ہر تسبیح پڑھنا، مطلب سبحان اللہ پڑھنا، کیا فرمایا، کہا صدقۃ، یہ صدقہ ہے، وکل تکبیر، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھنا، صدقۃ، یہ صدقہ ہے، وکل تمحید، ہر الحمدللہ پڑھنا، تمحید پڑھنا، صدقۃ، وہ صدقہ ہے، وکل تہلیۃ، ہر تہلیہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا، کہا کہ یہ صدقۃ، یہ صدقہ ہے، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، صدقۃ، یہ صدقہ ہے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا، صدقۃ، یہ صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقۃ، ہر شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے مباشرت کرنا، کہا صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے، قالوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوۃ، کیا کوئی شخص ہم میں سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، یکون لہ فیہا اجر، کیا اس میں بھی اس کو اجر ملے گا، یعنی کہ وہ شہوت پوری کر رہا ہے تو پھر بھی اجر ملے گا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم، تمہاری کیا رائے ہے، لو وضع فی حرام، اگر وہ حرام میں پڑ جاتا تو اکان علیہ وزر، کیا اس کو اس کا گناہ نہ ملتا، مطلب بجائے بیوی کے کسی اور سے گناہ کر لیتا تو اس کو اس کا گناہ نہ ملتا، تو فَكَذَلِكَ، کہا کہ اسی طرح اذا وضع فی الحلال، تو جب وہ حلال کرے گا تو کان لہ اجرا، تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں،
ان ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، ان ناسا من اصحاب رسول اللہ، بے شک بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قالوا لنبی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ جو مال و دولت والے ہیں وہ ہم میں سے اجر میں آگے نکل گئے ہیں، یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وہ اس طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم روزے رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، وہ اپنے زائد مال کا صدقہ کرتے ہیں، قَالَ أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوا، کہا کہ اللہ نے تمہیں وہ کچھ نہیں دیا جس کا تم بھی صدقہ کرو، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، ہر تسبیح پڑھنا سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، وَكُلِّ تَكْبِيرٍ صدقۃ، ہر اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے، وَكُلِّ تحمیدٍ صدقۃ، ہر جو ہے الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، وَقُلُّ تَحْلِيَةٍ صدقہ، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، وَعَمَرْ بِالْمَعْرُوفِ صدقۃ، اور امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے، وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ ہے، کہا نہیں عن المنکر کرنا برائی سے روکنا صدقہ ہے، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقۃ، ہر ایک کا جو ہے مباشرت کرنا صدقہ ہے، قالوا یا رسول اللہ، انہوں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتا، کوئی شخص اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، یکون له فیہا اجر، کیا اس کو اس میں بھی اجر ملے گا؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم لو وضع فی حرام، تمہاری کیا رائے ہے اگر وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا، حرام میں پڑ جاتا، اکان علیہ وزر، کیا اس کو اس کا گناہ نہ ملتا؟ فکذالک، اسی طرح، اذا وضع فی الحلال، تو جب وہ حلال میں پڑ گیا، اکان لہو اجر، تو اس کے لیے بھی اجر ہوگا۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے اسی طرح روایت ہے کہ کچھ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، قالوا لنبی، انہوں نے نبی کریم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو مال و دولت والے ہیں وہ اجر میں ہم سے جو ہے سبقت کر گئے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے زائد مال کا صدقہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ نہیں دیا کہ تم بھی اس کے ساتھ صدقہ کرو، ہر تسبیح پڑھنا صدقہ ہے، ہر تکبیر پڑھنا صدقہ ہے، اور ہر تحمید پڑھنا الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، ہر نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور جو ہے مباشرت کرنا صدقہ ہے۔ اور لوگوں نے کہا کیا کوئی بندہ ہم میں سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، کیا اس پر بھی اس کو اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر وہ حرام میں پڑ جاتا، کیا اس کو اس کا گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح اگر وہ حلال کرے گا تو اس کو اس پر اجر ہوگا۔ اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وقال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلامی من الناس علیہ صدقۃ، ہر جوڑ پر، کلی سلامی، ہر جوڑ پر، من الناس لوگوں کے، علیہ صدقۃ، اس پر صدقہ لازم ہے، کل یوم، ہر دن، طلع فی الشمس، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ تعدل بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان عدل کر دینا، انصاف کر دینا، صدقۃ، وہ صدقہ ہے، تعین الرجل، کسی آدمی کی مدد کر دینا، فی الدابۃ وتحمل علیہا، اس کو سواری پر سوار کرنے میں، دابہ سواری کو کہتے ہیں، فتحمل علیہا، اس پر سوار کرنے میں، بندہ کوئی سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، اب اس کی مدد کر دیتے ہیں سواری پر سوار ہونے میں، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ او ترفع علیہا متاعہ، او ترفع، یا رکھوا دینا، متاعہ، اس کا سامان اس پر جو ہے سوار کروا دینا، تو یہ بھی کیا ہے؟ لدوا دینا جس کو کہتے ہیں، فرمایا صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے، وکلمۃ طیب، اور اچھی بات کر دینا، صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے، وبکل خطوۃ، ہر وہ قدم، تمشی الی الصلاۃ، جو نماز کی طرف چلتا ہے، صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے، وتمیت الاذى عن الطریق، وتمیت، ہٹا دینا، اذى، تکلیف دہ چیز کو، عن الطریق، رستے سے، صدقۃ، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں عن ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلامی من الناس علیہ صدقۃ، کل یوم تطلع فیہ الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، تعدل بین اثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے، تعین الرجل فی الدابۃ فتحمل علیہا، کسی آدمی کو سواری پر سوار
کرانے میں مدد کر دینا صدقہ ہے، او ترفع علیہا متاعہ، یا اس بندے کا سامان سواری پر لدوا دینا، فصدقۃ یہ صدقہ ہے، وکلمۃ طیبۃ اچھی بات کہہ دینا صدقۃ یہ صدقہ ہے، وبکل خطوۃ تمشی الی الصلاۃ صدقۃ ہر وہ قدم جو نماز کی طرف چلتا ہے صدقہ ہے، اور کیا ہے جی تمیت العزاء عن الطریق صدقۃ اور رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک انسان کی ہر چیز پر صدقہ لازم ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، کہا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرا دینا صدقہ ہے، اور کسی آدمی کا سواری پر سوار کرانے میں مدد کر دینا صدقہ ہے، اس کا جو سامان ہے اس کی سواری پر لدوا دینا صدقہ ہے، اور کیا فرمایا اچھی بات کر دینا صدقہ ہے، اور جو قدم ہر وہ قدم جو نماز کی طرف چلتا ہے وہ صدقہ ہے، اور کیا فرمایا تحمیت العزا جو تمیت العزا تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگلی حدیث ہے نواس بن سمعان سے روایت ہے، عن النبی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق جو نیکی ہے وہ اچھا اخلاق ہے، والعصم اور جو گناہ ہے ما حاک فی نفسی کا جو تیرے دل میں کھٹکے، وَقُرِحْتَ أَن يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ اور تجھے برا لگے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، عن نواس بن سمعان سے روایت ہے، وہ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق جو نیکی وہ اچھا اخلاق ہے، جو گناہ ہے وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو جو ہے ناپسند سمجھے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی وہ ہے البر حسن الخلق، فرمایا جو نیکی ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ سمجھے تو ناپسند سمجھے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو بعض کا ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کی تعریف فرما دی، کہا جو کام تیرے دل میں کھٹکے اور تو ناپسند سمجھے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع ہو، لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہو، تو سمجھ جاؤ یہ برائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا فرمایا، وعن واسب بن معبد سے روایت ہے، وقال وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئتا تو آیا ہے لتسأل عن البر کہ تو نیکی کے بارے میں سوال کرے، قلت میں نے کہا ہاں، نعم ہاں میں اسی لیے آیا ہوں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلب البر نیکی کے بارے میں اپنے دل سے پوچھ، ما اطمعنت علیہ نفسا جس پر تیرا جی مطمئن ہو جائے، واطمعن علیہ قلب اور تیرا قلب بھی پرسکون ہو جائے، یہ نیکی ہے، والاسم اور گناہ وہ ہے ما حاک فی نفسی کا جو تیرے نفس میں کھٹکے، وتردد فی صدری اور تیرے سینے میں اٹکے، صدر کہتے ہیں سینے کو، وان افتاک الناس اگرچہ لوگ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دے دیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، عن واسب بن معبد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو میرے پاس اس لیے آیا ہے تو میرے سے نیکی کے بارے میں پوچھے؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیکی کے بارے میں اپنے دل سے فتویٰ حاصل کر، نیکی وہ ہے جس پر تیرا جی مطمئن ہو جائے اور تیرا دل جو ہے پرسکون ہو جائے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تیرے سینے میں اٹکے، تیرے سینے میں تردد پیدا کرے، اور اگرچہ لوگ اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی دے دیں۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، عن واسب بن معبد سے روایت ہے، قال اتیت رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئت تو آیا ہے لتسأل عن البر تاکہ تو نیکی کے بارے میں سوال کرے، فقلت نعم میں نے کہا ہاں، قال استفتی ان قلبک البر نیکی کے بارے میں اپنے دل سے فتویٰ حاصل کر، ما اطمعنت علیہ النفس پس جس کے بارے میں تیرا نفس مطمئن ہو جائے، واطمئن علیہ قلب اور تیرا دل بھی پرسکون ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تو وہ نیکی ہے، والاسم اور گناہ وہ ہے ما حاک فی نفسی جو تیرے جی میں کھٹکے، وتردد فی صدری اور تیرے سینے میں اٹکے، تیرے سینے میں تردد پیدا کرے، وان افتاک الناس اگرچہ لوگ اس کے جائز ہونے کے بارے میں فتویٰ بھی دے دیں۔ اگلی حدیث ہے، عن ابی نجی عباس بن ساریہ ابو نجی عباس بن ساریہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واعظ کیا، موعظۃً واعظ کرنا، وجلت منها القلوب جس سے ہمارے دل کانپ گئے، وذرفت منها العیون ہماری آنکھیں بہنے لگی، فقلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، کأنها موعظۃ المودع یہ تو نصیحت اس جیسی نصیحت تھی جو بندہ دنیا سے جانے والا ہو، الوداع کہنے والے کی نصیحت کی طرح تھی، فاوصینا ہمیں بس وصیحت کیجئے، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، وسمعی واطاعتی اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، وان تعمر علیکم عبدا اگرچہ تم پر کوئی غلام ہی امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے، فانه من یعش منکم بس جو شخص بھی تم میں سے زندہ رہے گا بعدی میرے بعد، فسیرا اختلافا کثیرا بس وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، فعلیکم بس تم پر لازم ہے سنتی میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، عضو علیہا عضو پکڑے رکھو، علیہا بن نوازجی ان کو اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑے رکھو، مراد یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑے رکھو، وَإِيَّاكُمْ اور تم پر لازم ہے محدثات الامور دین میں نئی نئی باتوں سے بچنا تم پر لازم ہے، فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ بے شک ہر بدعت ضلالت ہے، ہر دین میں نئی چیز گمراہی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ان ابو نجی جو ہے عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا واعظ کرنا جس سے ہمارے دل کانپ گئے، ہماری آنکھیں بہنے لگی، ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کی نصیحت تو رخصت ہونے والے کی نصیحت کی طرح ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی، اب دنیا سے ویسے بھی جانے والے سے اس سے کچھ عرصہ پہلے نصیحت کی، تو اس لیے صحابہ نے کہا کہ آپ نے اس طرح نصیحت کی ہے جیسا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، فاوصینا ہمیں وصیحت کیجئے، قال اوصیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بتقوی اللہ اللہ سے ڈرنے کی، وسمعی واطاعتی وان تعمر علیکم عبدا تمہیں سننے کی اور اطاعت کرنے کی اگرچہ تم پر غلام ہی امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بعدی میرے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہا تم پر میری اور میرے صحابہ میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، عضو علیہا بن نوازجی ان کو اپنے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھامے رکھو، وَإِيَّاكُمْ اور تم پر لازم ہے محدثات الامور دین میں نئی باتوں سے بچنا لازم ہے، فَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ بے شک دین میں ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی ہے۔ ابی ناجے اور باس بن ساریہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ کیا واعظ کرنا جس سے ہمارے دل کانپ گئے، ہماری آنکھیں بہنے لگی، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی نصیحت رخصت ہونے والے کی طرح تھی، بس ہمیں وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی اگرچہ تم پر غلام امیر ہی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے، کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، بس تم پر لازم ہے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت اور جو ہدایت یافتہ ہیں بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور تم پر لازم ہے کہ تم بدعات دین میں نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچو، اور بے شک ہر دین میں نئی ایجاد ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اگلی حدیث ہے ان معاذ بن جبل سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں خبر دیجئے یدخلنی جنتا جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے، یباعدنی من النار اور مجھے آگ سے دور کر دے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سالتا البتہ تحقیق تو نے سوال کیا ہے عن العظیم ایک بڑے عمل کے بارے میں، فإنه ليسير بے شک یہ آسان ہے، الا من يسره اللہ جس پر اللہ نے اس کو آسان کر دیا،
تعبد اللہ تو اللہ کی عبادت کر، لا تشرک بہ شیئا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ نماز قائم کر، وتؤتی الزکات زکات ادا کر، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کر۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم کیا میں تیری رہنمائی نہ کروں، الا ابواب الخیر خیر کے دروازوں کی طرف، بھلائی کے دروازوں کی طرف، الصوم جنۃ فرمایا جو روزہ ہے وہ ڈال ہے، الصدقۃ جو صدقہ ہے، تطفی الخطیئۃ وہ خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، کما تطفی الماء النار جس طرح جو پانی ہے وہ آگ کو مٹا دیتا ہے، والصلاۃ الرجل فی الجوف اللیل جو آدمی کی نماز ہے آدھی رات کے وقت رات کے درمیان میں۔ ثم تلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون تک پہنچے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا اس آیت کا ترجمہ نہیں کرنا، آپ نے اسی طرح لکھ دینا ہے۔ آپ نے پھر یہ آیت تلاوت کی یتجافى جنوبهم عن المضاجع سے لے کر یعلمون تک، ٹھیک ہے جی اس طرح ترجمہ کر دینا ہے۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک کیا تمہیں میں خبر نہ دوں براس الامر دین کی اصل کے بارے میں، وعمودہ اور اس کے ستون کے بارے میں، وذروۃ اور سنامہ اور اس کی چوٹی کے بارے میں۔ قلت میں نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام دین کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے، وذروۃ سنامہ اس کی جو چوٹی کا عمل ہے جہاد وہ جہاد ہے۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک کیا میں تجھے خبر نہ دوں بملاک ذالک کلہ جو تمام چیزوں کو جو ہے روک دیتا ہے، جو تمام امور پر قابو پا لیتا ہے۔ قلت میں نے کہا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول۔ فاخذ بلسانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک ھذا اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ قلت میں نے کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی وإنا مؤاخذون بما تتکلم کیا ہمارا اس چیز پر بھی مواخذہ ہوگا وہ جو ہم کلام کرتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت امک تجھے تیری ماں کھوئے، یا معاذ اے معاذ یہ محاورے کے طور پر اس دور میں یہ لفظ بولا جاتا تھا، تقیہ کلام سمجھ لیں اس کو یہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یا معاذ اے معاذ هل يكب الناس في النار على جنوبهم کیا لوگ اپنے چہروں کے بال وعلى مناخرهم اور اپنے نتھنوں کے بال وہ آگ میں نہیں جائیں گے، الا حصائد السنتهم یہ صرف ان کی جو ہے زبان کی کمائی ہوگی۔ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اے معاذ وهل يكب الناس في النار على جنوبهم وقال على مناخرهم الا حصائد السنتهم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل یا اپنے نتھنوں کے بل جائیں گے، وہ صرف ان کی زبان کی کمائی ہوگی، یعنی جو زبان کے ذریعے انہوں نے کھٹا ہوگا، زبان کے ذریعے کیا ہوگا اسی کا صلہ ان کو ملے گا کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں حدیث کو۔ کہتے ہیں عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اخبرنی بعمل يدخل الجنۃ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، یباعدنی من النار اور آگ سے دور کر دے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت عن عظیم تو نے ایک بڑے عمل کے بارے میں پوچھا ہے، انه لیسیر علی من یسرہ اللہ علیہ بے شک یہ اس شخص پر آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا تو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وتقیم الصلاۃ تو نماز قائم کر، وتؤتی الزکات زکات ادا کر، تصوم رمضان رمضان کے روزے رکھ، وتحج البیت بیت اللہ کا حج کر۔ ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر کیا تمہیں میں نیکی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں، تصوم
جنتن، کہا جو روزہ ہے وہ ڈال ہے، الصدقۃ جو صدقہ ہے، تطفی الخطیئۃ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کما یطفی الماء النار جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، والصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، والصلاۃ الرجل فی جوف اللیل کسی آدمی کی جو نماز دی رات کے درمیان، ثم تلا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم عن المضاجع سے لے کر يعلمون تک، ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرك کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں برأس العمل دین کے جو ہے اصل کے بارے میں، وعمودی اور اس کے ستون کے بارے میں، وزیرواتی سنامی اس کی چوٹی کے عمل کے بارے میں، فقلت بلا میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کی اصل ہے اسلام وہ اسلام ہے، وہ عمود صلاۃ اور اس کی جو عمود ہے ستون ہے وہ نماز ہے، وزیرواۃ سنامی الجہاد اور اس کا جو چوٹی کا عمل ہے وہ جہاد ہے، ثم قال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تیری رہنمائی نہ کروں اس چیز کے بارے میں جو ان تمام چیزوں کو روک کر رکھتی ہے، میں نے کہا کیوں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھ، قلت میں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّ لَمُوَاخَذُونَ بِمَا تَتَكَلَّمُ بِهِ کیا ہمارا اس چیز کے بارے میں بھی مواخذہ ہوگا جو ہم باتیں کرتے ہیں کلام کرتے ہیں، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت امک اور تجھے تیری ماں کھوئے یا معاذ معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَقَالَ علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بال اور ان کے نتنوں کے بال آگ میں جو پھینکا جائے گا وہ ان کی صرف زبان کی ہی کمائی ہوگی۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرمایا کہا کہ مجھے بتائیے ایسے عمل کے بارے میں جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور مجھے آگ سے دور کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بڑی عظیم عمل کے بارے میں پوچھا ہے، بے شک یہ اس شخص پر آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے، تو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، تو نماز قائم کر، زکات ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں نیکی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا کہ جو روزہ ہے وہ ڈال ہے، صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کہا کہ جس طرح کے جو پانی ہے وہ آگ کو ختم کر دیتا ہے، جو نماز ہے آدمی کی رات کے جو ہے درمیان میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تتجافى جنوبهم سے لے کر یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل کے بارے میں نہ بتاؤں اور اس کے ستون کے بارے میں اور اس کے چوٹی کے عمل کے بارے میں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کی اصل ہے وہ اسلام ہے، اور جو نماز ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جو چوٹی کا عمل ہے وہ جہاد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان تمام چیزوں کو روک کر رکھتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، کہا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھ۔ میں نے کہا کیا اے اللہ کے نبی جو ہے ہمارا جو ہم زبان سے کلام کرتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تجھے تیری ماں کھوئے، لوگ جو ہے اپنے چہروں کے بال اور اپنے اور فرمایا کہ یا اپنے جو ہے نتنوں کے بال وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، یہ ان کی زبان کی ہی کمائی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے ان ابی ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر، ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض الفرائض، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض کو لازم قرار دے دیا ہے، فلا تضيعوها، بس ان فرائض کو ضائع نہ کرو، وحد حدودا، کچھ حدود کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، فلا تعتدوها، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، وحرم اشیاء، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، فلا تنتهكوها، ان کی حرمت کو نہ توڑو، وسکت عن اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، رحمتا لکم، تم پر مہربانی کرتے ہوئے، غیر نسیان، بھول کر نہیں خاموشی اختیار کی، فلا تبحثوا عنها، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ان ابی ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرض
ان اللہ فرض الفرائض، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض کو لازمی قرار دیا ہے تو ان کو ضائع نہ کرو، وحد حدوداً، بے شک اللہ نے اپنی حدود کو مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کی حرمت کو نہ توڑو، وسکت عن الاشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، رحمتاً لکم، تم پر مہربانی کرتے ہوئے، غیر نسیان، ان بھول کی وجہ سے خاموشی اختیار نہیں کی، فلا تبحثوا عنها، ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ابی ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرائض کو تم پر لازم قرار دیا ہے، بس ان کو ضائع نہ کرو، ان وحد حدوداً، اور کچھ حدود کو مقرر کیا ہے، ان حدود سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت کو جو ہے نہ توڑو، وسکت عن الاشیاء، جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے تم پر مہربانی کرتے ہوئے، بھول کر نہیں تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ عن ابی عباس سہل بن سعد سعدی سے روایت اگلی حدیث ہے، ٹھیک ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دلنی، میری رہنمائی کرے، علی عمل، ایک ایسے عمل پر، اذا عملت، جب میں وہ عمل کر لوں، احبنی اللہ، تو میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، واحبنی الناس، اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا، جو دنیا میں ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، یحبک اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا تو محبوب بن جائے گا، وازہد فیہا عند الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، یحبک الناس، تو لوگ تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ابو عباس سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری رہنمائی کریں ایک ایسے عمل کے بارے میں، اگر وہ میں کر لوں تو میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر، تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر تو لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، ان ابی عباس سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، میری رہنمائی کریں کیسے عمل پر، اذا عملتہ، جب وہ میں عمل کر دوں، احبنی اللہ، تو اللہ مجھے اپنا محبوب بنا دے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی اپنا محبوب بنا لیں۔ فقال، ازہد فی الدنیا، کہا کہ بے رغبتی اختیار کر وہ اس سے جو کچھ دنیا میں ہے، یحبک اللہ، تو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، وزہد فیہا عند الناس، اور بے رغبتی اختیار کر جو لوگوں کے پاس ہے، یحبک الناس، تو لوگ بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ان ابی سعد بن مالک بن سنان خزری سے روایت ہے اگلی حدیث، ان ابی سعد بن مالک بن سنان خزری، ان سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرار ولا ضرار، فرمایا نہ ابتداً کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ جواباً کسی کو تکلیف پہنچاؤ، مطلب کسی بندے نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دی، آپ بلا وجہ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر کسی بندے نے آپ کو تکلیف پہنچائی، مطلب اس نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اس کو 2 تھپڑ مار دیے، تو اب آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے، اپنے بدلہ نہیں لیا بلکہ ظلم لیا ہے، تو کہا کہ یہ جو جواباً بھی کسی کو تنگ کرنا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں بدلہ لے سکتے ہیں اتنا ہی جتنا اس نے آپ پر ظلم زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، مطلب ظلم نہیں کرنا جائز، ٹھیک ہے جی، تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ وہی فرمایا، ان ابی سعید، ان ابو سعید، ٹھیک ہے جی، اردو میں ہم ایسے لکھیں گے، ابو سعید سعد بن مالک سنان خزری سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی کو ابتداءً پہل کر کے تکلیف دو، نہ ہی کسی کو جواباً تکلیف دو، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا ضرار، لا ضرار ولا ضرار، نہ ہی پہل کر کے، پہل کا جو لفظ ہے یہ بریکٹ میں لکھ دیں، ٹھیک ہے جی، نہ پہل کر کے کسی کو تکلیف پہنچائیں، نہ ہی جواباً کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اگلی حدیث ہے، ان ابن عباس، ابو عباس جو ہے ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطی الناس، اگر میں لوگوں کو دینے لگ جاؤں، بدعواہم، ان کے دعووں کے مطابق، لعد الرجال، تو لوگ تو دعویٰ کریں گے، اموال قوم، دوسروں کے مال کا بھی دعویٰ کریں گے، ودماءہم، ان کے خونوں کا بھی دعویٰ کریں گے، ولکن البینۃ، لیکن جو بینہ ہے، جو گواہی ہے، علی المدعی، وہ مدعی پر ہے جو دعویٰ کرنے والا ہے، والیمین علی من انکر، اور جو قسم ہے وہ اس پر ہے جو انکار کرے۔
ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جن کو ابن عباس کہا جاتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دینے لگ جاؤں تو پھر تو لوگ دوسروں کے مالوں کا بھی دعویٰ کرنے لگ جائیں، لوگوں کے خونوں کا بھی دعویٰ کرنے لگ جائیں. تو فرمایا کہ جو گواہ ہیں وہ مدعی پر ہیں اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے. ٹھیک ہے جی. مثال سے سمجھ لیجئے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جس طرح دعوے کر رہے ہیں تو اگر ان کے دعووں کے مطابق ان کو دینا لگ جاؤں تو پھر تو لوگ کوئی کسی کے خون کا دعویٰ کرے، کوئی کسی کے مال کا دعویٰ کر لے. مطلب کوئی بندہ آگے کہے جی یہ مال جو اس کے پاس ہے یہ تو میرا ہے، یہ بھینس میری ہے، یہ گائے میری ہے، فلاں چیز میری ہے، یہ زمین میری ہے. کہا کہ اگر صرف دعوے کی بنا پر لوگوں کو دینے لگ جاؤں پھر تو ہر بندہ آگے ہی کسی نہ کسی چیز کا دعویٰ کر لے، کوئی مال کا دعویٰ کرنے لگ جائے، کوئی خون کا، کوئی بندہ کہے جی اس نے میرا فلاں قتل کیا ہے، اس کو بدلے میں قتل کرو. تو کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ صرف دعوے کی بنا پر ہی جو ہے فیصلہ کر دیا جائے، بلکہ آپ نے ایک رول بتا دیا کہ فیصلہ اس طرح ہوگا جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے. فرض کر لو میں نے دعویٰ کر لیا تو میں کون ہو گیا؟ میں مدعی ہو گیا. ایک بندے کے پاس فرض کر لو زید نے دعویٰ کیا عمر کے پاس کے ساتھ. ٹھیک ہے. زید نے کہا کہ عمر کے پاس جو پینسل ہے وہ میری پینسل ہے. اب جو زید جس نے دعویٰ کیا پینسل تو عمر کے پاس تھی، ٹھیک ہے، لیکن زید نے جا کر شکایت کی کہ یہ پینسل میری ہے، مجھے دلائی جائے. اب جو زید ہوگا یہ مدعی ہوگا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا، تو گواہ بھی زید ہی پیش کرے گا کیونکہ دعویٰ جو یہ کر رہا ہے کہ یہ پینسل میری ہے تو اب گواہ یہی پیش کرے گا. اور جو عمر ہے وہ گواہ نہیں پیش کرے گا، وہ صاف انکار کر دے گا بھائی یہ میری ہے، یہ زید کی نہیں ہے، تو وہ قسم دے کر بری ہو جائے گا. وہ صرف سب سے پہلے تو زید پر لازم ہوگا گواہ پیش کرنا. اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے تو پھر وہ پینسل عمر سے لے کر زید کو دی جائے گی. لیکن اگر وہ گواہ نہیں پیش کرتا، ٹھیک ہے، تو جو عمر ہوگا وہ صاف انکار کر دے گا کہ یہ زید کی پینسل نہیں بلکہ یہ میری پینسل ہے، وہ اس پر قسم اٹھا لے گا. تو قاضی جو ہے عمر کے حق میں فیصلہ کر دے گا. ٹھیک ہے جی. مدعی وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے بھئی یہ میری چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو تھوڑا سا اور واضح کر دیتے ہیں. فرض کر لو ایک مکان ہے جس پر میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ آ کر دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا مکان ہے تو وہ مدعی بن جائے گا. ٹھیک ہے. مدعی وہ ہوتا ہے جو اصل کے خلاف دعویٰ کرتا ہے. بھئی اصل تو یہ ہے نا کہ میں رہ رہا ہوں تو میرا ہونا چاہیے، میرے پاس کتاب ہے تو میری ہونی چاہیے. جو بندہ اصل کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی نہیں یہ جس مکان میں رہ رہا ہے یہ اس کا نہیں ہے بلکہ میرا ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اگر وہ گواہ نہیں پیش کرے گا بس میں کیا کروں گا؟ میں قسم اٹھاؤں گا کہ بھائی نہیں یہ مکان میرا ہے، یہ اس کا نہیں ہے. تو قاضی میرے حق میں ہی فیصلہ کرے کیونکہ آلریڈی بھی میں رہ رہا ہوں، لوگ بھی جانتے ہیں یہ میرا مکان ہے تو وہ میرا ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا ہے تو پھر وہ گواہ پیش کرے. تو یہی بات اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ٹھیک ہے جی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یؤتی الناس، اگر میں لوگوں کو دینے لگ جاؤں بدعواہم، ان کے دعووں کے مطابق، لعدى رجال اموال قوم، تو لوگ تو ایک دوسرے کے مالوں کا دعویٰ کریں گے، ودماءہم، اور ان کے خونوں کا دعویٰ کریں گے، ولکن البینۃ علی المدعی، لیکن جو گواہ ہے بینہ ہے وہ مدعی پر ہے، والیمین علی من انکر، اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے. ٹھیک ہے جی. ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق دینے لگ جاؤں تو لوگ تو ایک دوسرے کے مال کا بھی اور ایک دوسرے کے خون کا بھی دعویٰ کریں گے. تو فرمایا جو گواہ ہیں وہ مدعی پر ہیں اور قسم اس پر ہے جو انکار کرے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا، جو شخص بھی تم میں سے کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے برا جانے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو یہ ایمان کا جو ہے کمزور ترین درجہ ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. ان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے بدلے یا زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے برا جانے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث ہے ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہ کرو، لا
تحاسدوا حسد نہ کرو. حسد یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ اس سے جو چیز ہے ختم ہو جائے, مٹ جائے, یا تو مجھے مل جائے, اگر مجھے نہیں ملتی کم از کم اس کے پاس بھی نہ رہے. کہا کہ ولا تحاسدوا حسد نہ کرو, ولا تناجشوا بولی نہ بڑھاؤ. بولی کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی بولی نہ بڑھاؤ. فرض کر لو میں موبائل بیچ رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ 5,000 کا ہے, 5,000 کا ہے, 6,000 کا ہے, 7,000 کا, یہ بولی لگتی ہے. ٹھیک ہے, ایک تیسرا آدمی آ جاتا ہے, وہ آگے کہتا ہے میں آپ کو 10,000 دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب وہ لینا نہیں چاہتا, صرف لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ بھائی میں 10,000 دینے والا. ایک اور آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں 12,000 کا لیتا ہوں. اب یہ جو دونوں آئے ہیں یہ دونوں دھوکہ دے رہے ہیں, یہ بولی بڑھا رہے ہیں. مطلب یہ خریدنا نہیں چاہتے, ویسی بولی بڑھا رہے ہیں کہ میں فرض کر لو, میں نے وہ منڈیوں میں ہوتی ہیں نا بولیاں, آپ نے آبزرو کیا ہوگا, جانوروں کی بھی, بعض کا سبزی کی بھی, تو 2-3 بندے بعض اوقات جو جھوٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ریٹ لگاتے ہیں. جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ پیٹی جو ہے میں 1,000 کی بیچ رہا ہوں, وہ کہتا ہے میں 1,100 کی لینے کے لیے تیار ہوں, دوسرا کہتا ہے میں 1,200 کی لینے کے لیے تیار ہوں. جب بولی لگتی ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں, بیسیکلی انہوں نے خریدنا نہیں ہوتا, صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, تو اس سے منع کیا. ٹھیک ہے جی, کہا کہ لا تناجشوا, کہا بولی نہ بڑھاؤ. ٹھیک ہے جی, ہاں جو بیچنے والا ہے وہ بڑھا سکتا ہے, وہ کہتا ہے میں 5,000 کی, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, جس طرح منڈیوں میں ہوتا ہے, وہ پہلے 5,000 بولتے ہیں, پھر 6, پھر 7, پھر 8 بڑھاتے رہتے ہیں. وہ بڑھا سکتا ہے, اس کو بیچنا جائز ہے, اس کی چیز ہے. وہ 5,000 کی چیز 50,000 میں بیچے, جس میں بھی بیچے, وہ تو وہ بیچ رہا ہے نا, دھوکہ تو نہیں دے رہا نا, تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن جو دھوکہ دے رہا ہے اس کے لیے ناجائز ہے. ٹھیک ہے, اپنی چیز ہے, کوئی بیچے نہ بیچے, اسلام اس پہ فورس نہیں کرتا کسی بھی قیمت پہ بیچے. اسلام نہیں کہتا آپ نہیں اس پہ بیچو, وہ اس کی چیز ہے, وہ جس طرح مرضی بیچے, لیکن دھوکہ دینا جائز نہیں ہے, تو اس سے منع کیا. ولا تنابشوا, کہا بولی نہ بڑھاؤ. ولا تباغضوا, آپس میں بغض بھی نہ رکھو. ولا تدابروا, اور ایک دوسرے سے منہ بھی نہ موڑو, مطلب ناراض نہ ہو جاؤ ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے جی, ولا یبیع بعضکم علی بعض بائع, ایک شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے, ایک شخص کسی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے. 2 آدمی ہیں, زید اور عمر, کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں, موبائل خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں, کوئی تیسرا بندہ آ کے کہہ دیتا ہے یار یہ مجھے موبائل دے دو, کتنے کا آپ بیچ رہے ہو. وہ لینا چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ مداخلت کر رہا ہے, تو اس سے بھی منع کیا. کہا کہ اگر 2 بندے معاملہ کر رہے ہیں تو تیسرے بندے کو انتظار کرنا چاہیے. اگر تو وہ اپنا معاملہ ختم کر لیں دونوں بندے, ٹھیک ہے, یا تو دوسرا لے لے یا نہ لے, سیپریٹ ہو جائیں, علیحدہ ہو جائیں, پھر جا کر اس کو کہو کہ یار یہ مجھے دے دو. لیکن اگر ایک بندہ خرید رہا ہے, فرض کر لو آپ دکان پر جاتے ہیں, موبائل کا آپریٹ کرتے ہیں دکاندار سے, تو جس موبائل کا آپریٹ کر رہے ہیں ایک بندہ آ کے اسی موبائل کا آگے ریٹ شروع کر دیتا ہے, بھائی یہ مجھے دے دو, تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے جو بندہ پوچھ رہا ہے وہ معاملہ طے کر لے, اگر اس کا معاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, اگر وہ موبائل چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر آپ جائیں ریٹ لگائیں, تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے منع کیا کہ لا یبیع بعضکم علی بعض, ٹھیک ہے, علی بیع بعضکم, ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو. وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, کہا اے اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ, اخوان ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم, نہ اس پر ظلم کرتا ہے. ولا یخذل, نہ اس کو چھوڑتا ہے, تنہا چھوڑتا ہے. ولا یکذب, نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. ولا یحقرہ, نہ اس کو حقیر جانتا ہے. التقوی ہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے. وَيَشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ, اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. 3 مرات, 3 مرتبہ. بِحَسْبِ الْمَرْعِ مِنَ الشَّرِّ, کہا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ, کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, کم تر سمجھے. وَكُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ, ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. دمُهُ, اس کا خون, وَمَالُهُ, اور اس کا مال, وَعِرْضُهُ, اور اس کی عزت. کہا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال بھی, اس کا خون بھی, اس کی عزت بھی حرام ہے. اس کا خون بہانا بھی جائز نہیں, اس کا مال لینا بھی جائز نہیں, اور اس کی عزت خراب کرنا بھی جائز نہیں ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں عن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, قال, فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحاسدوا, حاسد نہ کرو. ولا تناجشوا, بولی نہ بڑھاؤ. ولا تباغضوا, اور بغض نہ رکھو. ولا تدابروا, اور آپس میں منہ نہ موڑو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعضکم, کوئی شخص کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے. وَكُونُوا عِبَادِ اللَّهِ إِخْوَانًا, اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم, نہ اس پر ظلم کرتا ہے. ولا یخذل, نہ اس کو تنہا چھوڑتا ہے. ولا یکذب, نہ اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. ولا یحقر, نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. فرمایا تقوی ہاہنا, تقوی یہاں ہے. یشیر الی صدرہ, اپنے سینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. 3 مرات, 3 مرتبہ. بحسب المرء من الشر,
جی کسی آدمی کے شریر ہونے کے لیے، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. ان یحقر اخاه المسلم، وہ اپنے جو بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کو حقیر سمجھے. وکل المسلم علی المسلم حرام دمه ماله وعرضه، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو ہے خون، مال اور عزت حرام ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہ کرو، بولی نہ بڑھاؤ، آپس میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو. اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ. مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو چھوڑتا ہے، نہ اس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا، کہا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے، شریر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے. اور مسلمان کل مسلم علی المسلم، کہا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو ہے خون، مال اور عزت حرام ہے. یقیناً یہ جتنی احادیث کے تراجم اور تشریح پڑھائی ہے آپ کو یاد ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہے، اس ویڈیو کو اپنے باقی دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ احادیث یاد کرنے میں آسانی ہو. ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.